السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ 10واں پارہ سورہ الانفال ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 41۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی بدر کے دن دونوں فوجوں کی مدبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ عربی زبان میں غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ جنگ کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ عربوں کے ہاں عمومی قاعدہ یہ تھا کہ لڑائی میں جو مال جس کے ہاتھ لگتا وہ اسی کا ہو جاتا، لیکن مسلمان مال کے لیے تو لڑتا نہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت بہترین قاعدہ دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بتا دیا گیا کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ انسان کے پاس حقیقت میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مال غنیمت ہو یا مال وراثت ہو یا اپنی محنت کی ہوئی کمائی کا مال ہو، انسان کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اس کا حق تھا یا یہ اس کی ملکیت ہے یا وہ اس کا مالک ہے، اب وہ جیسے چاہے اسے خرچ کرے۔ لیکن یہاں کیا بتا دیا گیا کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے، اور دور جہالت کے رسم و رواج کے برخلاف اصول یہ دے دیا گیا کہ سب کچھ ایک جگہ پر جمع کیا جائے گا، یعنی امیر کے پاس جمع کیا جائے گا، وہاں باقاعدہ اس کی پھر تقسیم ہوگی، اور تقسیم میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، جسے رسول اللہ نیابتاً پھر 5واں حصے میں تقسیم کر کے حصے داروں کو دیں گے۔ یہ چونکہ فتح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، غنیمت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور قانون دینا بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اس مال کے حصے دار کون ہیں۔ 5واں حصہ تقسیم کرنے کے بعد جو 4 حصے ہیں پھر وہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائے گا۔ تو اصول یہ پتہ چلا کہ مال کی ملکیت کی بنیاد قبضہ نہیں بلکہ اصول ہے، یعنی اصول کی بنیاد پر مال میں حصہ دیا جائے گا۔ دور جہالت میں کیا تھا؟ صرف قبضے کی بنیاد پر جس کے ہاتھ جو آیا وہی اس کا مالک ٹھہرا، لیکن اسلام نے اس ہاتھا پائی کو ختم کیا، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، اور باقی 4 حصے ان کے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی بدر کے دن جب دونوں فوجیں آپس میں ملی تھی ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ عمل ایمان میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے تو اسے اپنے اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق تبدیل کرنا ہوگا۔ جو شخص زبان سے یہ کہے کہ میں اللہ کی کو مانتا ہوں لیکن اس کے عمل اس کے خلاف ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے ایمان قابل قبول نہیں۔ پھر فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کی اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، یعنی ابو سفیان جسے مدینے کے قریب سے نکال کر مکہ لے جا رہے تھے۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی، یعنی جنگ باقاعدہ اعلان کے تحت ہوتی، تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کرتے، یعنی مقابلے کے لیے نہ آتے، کیونکہ مسلمان اس وقت تک اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے۔ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ مقابلے کے لیے انہیں آنا ہی پڑا، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یعنی ثابت ہو جائے کہ آئندہ آج کے بعد فتح کس کی ہے۔ اور اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو زندگی میں کچھ حالات
اپنے حق میں بہت تکلیف دہ لگتے ہیں۔ اچانک کچھ ایسے واقعات اور حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ جنہیں انسان اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتا ہے، لیکن اس میں بھی دراصل خیر و بلائی کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان خطرات سے گزر کر ان انعامات کو پالے جو اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتے۔ تو یہاں اچانک ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ مسلمانوں کو کفار کا مقابلہ کرنا ہی پڑا اور اس جنگ کے لیے میدان میں آنا ہی پڑا، ورنہ ابھی تک مسلمان ذہنی طور پر، عملی طور پر، مادی طور پر اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ تو بہت دفعہ مقابلہ تیاری کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات مقابلہ تیاری کے بغیر بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو جب بھی ایسے حالات ہو تو اس میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھے کہ اس میں بھی ضرور خیر ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رضیت باللہ ربًا، ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو جب وہ وقت جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور کہیں وہ تمہیں اس کی تعداد زیادہ دکھا دیتا، اصل حقیقت سامنے آ جاتی، تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، یعنی پھر مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو مشکل حالات میں ڈالتا ہے، مشکل کہیں بڑی ہوتی ہے لیکن انسان کو تھوڑی دکھاتا ہے جتنا انسان کے اندر اس سے نپٹنے کا حوصلہ ہوتا ہے، اور باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور اس طرح حقیقی معنوں میں فتح عطا ہوتی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے ظہور میں لے آئے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کے طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکر کی کثرت کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں، ایک تو یہ کہ جب دشمن سے ڈر لگے تو اس کا علاج کیا ہے، کثرت سے ذکر کیا جائے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے، یعنی رات کے اندھیرے سے کہ وہ پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو اسے چاہیے کہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہم میں سے کس میں سکت ہے، طاقت ہے، وسعت ہے کہ ہم ایک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں دیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اتنا ہے ہی نہیں، ہو بھی تو دل بخیل ہو جائے گا، پھر دیں گے کہاں؟ جب نہیں ہوتا تو تمنا کرتے ہیں کہ ہو تو ہم دیں، لیکن جب آ جاتا تو پھر اور چیزیں یاد آنے لگتی ہیں، اور سوچئے کہ اس ڈر میں بھی کتنی خیر ہے کہ انسان رات سے ڈرے، یا اکیلے ہونے سے ڈرے، یا کسی بھی چیز سے پریشان ہو کر ڈرے، کہ اس ڈر سے ہی تو ہمت بنتی ہے کہ انسان پھر اللہ کا ذکر کرے، ورنہ اگر ڈرے گا تو نہیں تو پھر ذکر کہاں کرے گا؟ جب اطمینان میں ہوگا، خوشی میں ہوگا، سکون میں ہوگا، ہر چیز اچھی ہوگی، تو پھر انسان اللہ کی طرف کم ہی راغب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کے فائدے کے لیے، بندے کی بھلائی کے لیے اسے ایک مشکل میں ڈالتے ہیں، پھر اسے اس میں سے کیا کرنا چاہیے اس کا طریقہ بتاتے ہیں، پھر اگر انسان اس کو کر لیتا ہے تو اس پر اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہی رحمتیں ہیں جو ہمارے اوپر ہیں، جن کو صرف وہی جان سکتے جن کے پاس اس کا علم ہو۔ دوسری اہم چیز جو اس موقع پر بتائی گئی، کیا کرے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس کی دشمنیاں ختم کرو، کیونکہ عداوت کا نقصان انسان کے دین کو پہنچتا ہے۔ جب مومن آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر اس سے سب سے بڑا نقصان دین کا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات انسان کو یاد رہے تو کسی سے بھی اپنی عداوت ختم کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کے دشمن سے بھی، کیونکہ اس عداوت کو ختم کرنے میں دین کا فائدہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی عداوت سے بچو، کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی عداوت سے بچو، یعنی کوئی مسلم کسی مسلم کے ساتھ دشمنی نہ رکھے، دلوں میں کینہ نہ رکھے، کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے، اس کو مٹا دے گی، پوری طرح ختم کر دے گی، پھر دین کا کام نہیں ہوگا۔ دین کا کام دو طرح ہوتا ہے، اپنی ذاتی سطح پر رہ کر ایک، اور دوسرا اجتماعی سطح پر۔ ذاتی سطح پر کیا ہے کہ اگر انسان کی کسی سے دشمنی ہو جائے اور ساری انرجی، قوت دشمن سے مقابلہ کرتے میں چلی جائے،
تو اس کی عبادت وغیرہ متاثر ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف اجتماعی طور پر عبادت کی جاتی ہے، ان میں بھی کمی آ جاتی ہے، آپس میں تعاون نہیں رہتا۔ جب تعاون نہیں رہتا تو وہ کام جو صرف مل کر کیے جا سکتے تھے وہ ہونے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح نقصان صرف دین کا ہوتا ہے، اور دین کا نقصان کس کا نقصان ہوتا ہے؟ ہمارا نقصان ہے، کیونکہ دین تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ دین ہی ہے تو ہماری نجات ہے، اور دین نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہمارا سب کچھ دین کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ ہماری شناخت بھی دین ہے، وہی ہماری نجات ہے۔ دین کے فائدے کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے فائدے کے لیے، انسان اپنی انا ختم کرتے ہوئے ہر اس شخص سے جو دین میں ہو اس سے خیر میں تعاون کرے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، خواہ وہ اپنے سے کتنا ہی کم نظر کیوں نہ آئے، یا اس کا رویہ ہمیں ذاتی سطح پر غصہ کیوں نہ دلائے، لیکن جب وہ کوئی خیر اور بھلائی کے کام کے لیے بلائے تو انسان حاضر ہو جائے۔ اس میں بھی اپنی ذاتی ترجیح کو نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ دین کا فائدہ کس میں ہے، یہ نہ دیکھے کہ میرا فائدہ کس میں ہے۔ ایک ہے میرا فائدہ اور ایک ہے دین کا فائدہ۔ میرا فائدہ وقتی اور سطحی فائدہ ہے، اور دین کا فائدہ بڑا اور سب کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے جو شخص سب کے فائدے کے لیے سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ اشارہ ہے کفار کی فوجوں کی طرف۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ مکہ سے نکلے تو ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، شراب بھی تھی، اور ہر قسم کے غلط کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ابھارتے موٹیویٹ کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ مسلمانوں تمہیں ایسے رنگ ڈنگ اختیار نہیں کرنے، یعنی ایک مسلمان کے ظاہر میں اور کافر کے ظاہر میں بہت بڑا فرق ہونا چاہیے، اس فرق کو سامنے رکھو۔ وَإِذْ زَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور ذرا خیال کرو اس وقت جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہ میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ اگر تم پر کوئی غالب کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی شراب کے نشے میں وہ ایسے دھت تھے کہ خود کو بڑی چیز سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، شیطان نے کہا تھا۔ شیطان حقیقت میں لٹرلی انسانی شکل میں میدان میں اترا تھا کفار کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آج کا دن فیصلہ کن دن ہے، تو مجھے اپنے دوستوں کی مدد کرنی ہے۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا، کیونکہ اسے فرشتے نظر آ رہے تھے، اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ شیطان کے بارے کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، تو ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا۔ بدر کے میدان میں جو نکلے تھے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر نکلے تھے، بھلا ان سے اور جو فرشتے آئے تھے ان سے شیطان کیوں کر ڈرتا، اور کیوں کر اتنی بڑی مصیبت میں پھنستا۔ تو اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، یعنی یہ تو ان کو تو اللہ نے کے دین نے پاگل بنا رکھا ہے، یہ پاگل لوگ ہیں، کریزی پیپل ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے اور یہ کدھر جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اندر سے اسلام سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ ایسے مشکل مواقع پر اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور دین کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان دیوانگی اختیار نہ کرے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے۔ 70 کے قریب لوگ اس میدان میں مارے گئے تھے کفار کے، اور ان کی روحیں جب لے رہے تھے فرشتے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کاش تم دیکھ سکتے کہ ان کا حال کیا تھا، اور کس طرح ان کو پیٹ رہے تھے، اور کتنی سختی کے ساتھ ان کی جان لے رہے تھے، اور کتنا ان کو ذلیل کر رہے تھے۔ وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگا رہے تھے، مار رہے تھے، وہ ان کو کہتے جا رہے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر کے عذاب سے پہلے ایک عذاب شروع ہو جاتا ہے جان کنی کے وقت۔
اگرچہ جان کنی کی تکلیف سب کو ہوتی ہے، لیکن یہ چہروں پر مارا جانا، جسم کے باقی حصوں پر مارا جانا، یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی یہ جو خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تمہارے سامنے اب آ رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے اب تمہارے ساتھ رہے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آیا۔ قرآن مجید میں آل فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن وہ ڈوبے اس دن کیا کہا گیا کہ اب تم آگ میں داخل ہو جاؤ، تو اور پھر جب قیامت قائم ہوگی اس دن شدید ترین یا بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ قوم نوح کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اغرقوا وادخلوا نارا، غرق کیے گئے پانی میں لیکن آگ میں داخل کر دیے گئے۔ تو اس سے قبر کے عذاب یا برزخ کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ کیوں ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت 53، یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آیت نمبر 53 سے کہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کو کسی گناہ کے ارتکاب کے سبب اس سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ آپ ہی کا ہے اگر آپ شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ شکر گزار نہیں ہوں گے تو اللہ کی نافرمانی کریں گے تو نعمت چھن جائے گی۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا تو کھا بھی نہیں سکے گا۔ اس کو صرف تکبر نے روکا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی اس دائیں ہاتھ کو منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ کہا جاتا ہے کہ مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ اوپر ہی نہیں اٹھا، وہیں اکڑ گیا، یعنی اس کے دائیں ہاتھ سے قوت ہی چھین لی گئی کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ان کی بات کو جھٹلایا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، جان بوجھ کر گناہ کے کام چھوڑ دینے چاہیے، ورنہ نعمتوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ اور جب نعمتوں میں کمی ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم پھر بندوں کو اور بعض اوقات اللہ کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی غلطی نہیں دیکھتے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ بہت ترقی یافتہ قومیں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے سب کچھ چھن گیا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، یعنی جب حق سامنے آ گیا تو حق کو نہیں مانے۔ خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں، یعنی ان کو ایسا سبق سکھاؤ کہ باقی لوگ پھر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ نہیں سکتے۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اور اگر تمہیں کبھی کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے بہت اہم اصول یہ مل رہا ہے کہ خیانت کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی غیر ہو۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو آپ اس کو دھوکہ دینا شروع کر دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ نے کسی سے معاہدہ کیا اور دوسرا شخص اس معاہدے کو توڑ رہا ہے، خیانت کر رہا ہے اور آپ بھی چھپ کر اس کے خلاف ایسا ایکشن کرتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچے، اسلام کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کیا چاہتا ہے کہ اگر تم اس سے معاہدہ کیا ہوا معاہدہ توڑنا چاہتے ہو تو علی الاعلان سامنے لا کر توڑو اور سامنے اس کو ختم کرو، اور پھر اس کے بعد جو جی چاہے کرو۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے رکھ دو۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کار لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ خیانت کس کس چیز میں ہوتی ہے؟ مال میں، اپنی ڈیوٹی میں، امانتوں میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں اگر تم میں موجود ہوں تو دنیا میں سے کچھ بھی گم ہو جائے گا تو تم پر کوئی افسوس نہیں، اور وہ یہ ہے امانت کی حفاظت، سچی گفتگو، اچھا اخلاق اور رزق کی پاک دامنی۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ چاروں نعمتیں ہیں تو گویا اسے پوری دنیا مل گئی۔ کون کون سی؟
دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں، امانت کی حفاظت، کوئی بھی امانت، چاہے وہ بات ہے، راز ہے، یا کسی نے اپنی چیز رکھوائی ہے، یہ کوئی بھی چیز، تو امانت کی حفاظت، سچی گفتگو کرنا، جھوٹ سے بچنا، یعنی کہ ہر حال میں اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا، اور رزق کی پاک دامنی، یعنی حلال طریقے سے رزق حاصل کرنا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے دل میں ایمان اور کفر اگٹھے جمع نہیں ہو سکتے، نہ ہی جھوٹ اور سچ، اور نہ خیانت اور امانت اگٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو ایک شخص امانت دار ہے یا پھر خیانت کار ہے، یہاں یہ بتا دیا گیا کہ مظاہر ایک پورے مزاج کو جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ جھوٹا ہونا صرف زبان کا جھوٹا ہونا نہیں ہوتا، وہ پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں، مذاق میں، بچوں سے، ہر قسم کے جھوٹ کو روا رکھتے ہیں اور اس کے لیے تعویلیں رکھتے ہیں، تو یہ اس شخص کے مزاج ہے، اس کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے اسے جھوٹ سے خار ہوتی ہے، کسی بھی موقع پر جھوٹ بولنا سخت ناپسند ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی بنتی بھی نہیں جو جھوٹے ہوں۔ جھوٹ اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، تو جس کو یہ یاد رہے کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کار لوگوں سے محبت نہیں رکھتا، تو جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر ہو وہ ہر طرح کی خیانت چھوڑ دے گا، اور بعض اوقات جو ہے انسان ادھر ادھر ٹال مٹول کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو جو خائن نہیں ہوتے وہ اپنی ڈیوٹی کو بہت اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو۔ مسلمانوں کو بہت اہم ہدایات دی جا رہی ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں جدید اسلحہ سے لیس رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ یعنی لڑائی کا ہونا یا نہ ہونا وہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس کے لیے بھرپور تیاری ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہیں کمزور پا کر نگل جائے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا۔ یعنی جنگ کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دینا ضرور ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے کے لیے مال دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر رکھے گا نہیں، واپس پلٹا دے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اس تیاری میں تو ایک براہ راست جنگی ہتھیار ہیں وہ آتے ہیں جن کی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس محاذ پر اسلام کو خطرہ ہو، اس محاذ پر تیاری رکھنا اور اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا یہ بہترین جگہ ہے مال خرچ کرنے کی، کیونکہ اس سے انسان دین کا دفاع کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ قرض حسنہ بتایا ہے سورہ بقرہ میں، یقرض اللہ قرضا حسنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ آیت نمبر 61، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم ضرور جنگ ہی کرو، اگر دشمن جنگ نہیں چاہتا، صلح کرنا چاہتا ہے، تو تم بھی صلح کر لو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی انسان ڈرتا ہے کہ دشمن اس وقت کمزور ہے، اس لیے وہ صلح چاہتا ہے، لیکن صلح میں خیر ہے، تم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اگر ایسا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ یعنی صرف اسلحہ نہیں، دلوں کا جڑا ہونا بھی بہت ضروری ہے جنگیں جیتنے کے لیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے، عزیز الحکیم ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس کی محبت ایمان کی علامت ہے، پھر باہمی محبت کو ایمان کا حصہ بنا دیا گیا۔ یعنی ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ دل کے یقین اور دل کی بھی کچھ حالتوں کا نام ہے۔ یہ محبت کس کی حالت ہے؟ دل کی حالت۔ زبانی جمع خرچ سے تو محبت ظاہر نہیں ہوتی، ایک شخص کا عمل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ دوسرے کا کتنا خیال رکھنے والا ہے، کتنا کیئرنگ ہے، لونگ ہے۔ تو مومن کی تعریف ہی یہ کی گئی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ یعنی وہ محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور محبت کیا بھی جاتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس سے نہ کوئی محبت کرے نہ وہ کسی سے محبت کرے۔ ایک اور روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسروں سے محبت کیے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں، یعنی کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، اپنی ہی چیزوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے اندر کے خول میں رہتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارا دین ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہر اس بندے سے محبت کرو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ ان کی غلطیاں، ان کی خامیاں، ان کی کوتاہیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود محبت کرو، کیونکہ محبت فاتح عالم، محبت ہوگی تو بہت سی غلطیاں اور خامیاں بھی درست ہونے کا امکان ہے۔ نفرتوں سے کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے، یعنی اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد بس کافی ہے، کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قیامت تک یہی وعدہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد۔ دیکھیے اتباع رسول کے کتنے فائدے یہاں بتائے گئے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آل عمران میں ہم نے پڑھا، اور وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو وہاں اتباع رسول کے دو فائدے نظر آتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کا ملنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی بخشش کا ملنا۔ اور یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافی ہو جاتے ہیں جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو غیروں کے حوالے نہیں کرتے، ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، یعنی ان کے اندر حقیقت کی سمجھ نہیں، دین کی سمجھ نہیں، اخلاقی قوت بھی نہیں ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور معلوم ہو گیا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ یعنی جتنی زیادہ ایمان ہوگا، جتنا زیادہ صبر ہوگا، اتنے ہی زیادہ مدد آئے گی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ ان لوگوں کو ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ یعنی جب حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو وہیں سے آسانی ہو جاتی ہے، اور صبر سے وسیع چیز کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ جو صبر صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، کیوں کسی کو کوئی ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر اور زیادہ وسیع ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ اور نیت آپ کو کرنی ہوگی تب صبر ملے گا۔ اگر کسی کو کوئی عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر ہو تو اور زیادہ وسیع ہو، یعنی صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ گویا صبر اتنی بڑی دولت ہے جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اس کو صبر کی توفیق ہوگی، اس کے لیے زندگی کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، وہ ان پر قابو پا سکتا ہے، ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، جب تک کہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو فدیے کے طور کے عوض چھوڑ دیا گیا۔ یہ فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کے موافق نہیں تھا، تو اس پر یہاں تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی رائے سے ہی کیا تھا، ان کے مشورے سے ہی کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ اسلام کا مقابلہ کرنے والے نہ ہوں اور کفر کا زور کچلا جائے۔ لیکن جب فدیہ لے لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو، یعنی آخری حد تک مال کی محبت دل سے نکال دی گئی کہ اسلام میں جنگ مال کے لیے نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب و حکیم ہے، عزیز الحکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا
کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی۔ وہ تیرے قابو میں آگے اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہیں آئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آئے۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اس آیت میں ہجرت اور جہاد کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ ہجرت کیا ہے؟ حجر سے ہے، اس کا مطلب کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ عام لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے انسان کسی چیز کے نقصان یا شر سے بچنے کے لیے اس کو ترک کر دے۔ مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور فساد کے زمانے میں عبادت کرنا ہجرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فساد کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے اس وقت لوگ مدینہ جاتے ہجرت کر کے۔ آج اگر ہم مدینہ جائیں بھی تو وہ ہجرت نہیں ہوگی، لیکن آج کے دور میں عبادت کے لیے یکسو ہونا جو کہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، ایسا کرنے والے مہاجرین کا درجہ پائیں گے۔ اور مہاجرین کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ ہم لوگ ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، تمہارے لیے خیر کثیر ہے، لیکن یہ وہ فقراء مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اپنی عبادت کے اندر یکسوئی پیدا کرنی چاہیے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، جو لوگ منکرین حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے، یعنی تم اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی، یعنی انصار مدینہ اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسلام کی خدمت دو طرح سے کی جا سکتی ہے، مہاجرین بن کر یا انصار بن کر۔ اب مہاجرین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور انصار کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آنے والوں کے مددگار بن جاتے ہیں، ان کے سپورٹر بن جاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص اپنی جاب چھوڑتا ہے، اپنا کام چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے فل ٹائم کام کرتا ہے۔ اب اس شخص نے اپنی ایک چیز چھوڑی، دوسرا شخص فل ٹائم بزنس کر رہا ہے اور دن رات مال کما رہا ہے، اب دین کی خدمت اس کا بھی فرض بنتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے مال کا حصہ نکالے اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے انسان آگے بڑھتا چلا جائے۔ مکہ کے لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے، کاروبار چھوڑے تھے، سب کچھ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے مدینہ آ گئے تھے، جو ایک بہت مشکل فیصلہ تھا۔ وہاں آ کر بہت دل بھی نہیں لگتا تھا، اپنا سب مال و متاع، اپنی پراپرٹی، اپنا کاروبار سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، حتیٰ کہ بہت سے رشتہ دار بھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف انصار، انہوں نے مہاجرین کو کس طرح خوش آمدید کہا، اپنے گھروں، باغوں اور کا مالک بنا دیا۔ پھر بعد میں حکم آ گیا کہ ان کو وصیت کرو، کہ یعنی ان کو مال میں، یعنی وصیت کے طور پہ، یعنی وارث کے طور پہ شامل نہیں کیا جا سکتا، لیکن خون کے رشتہ دار جو ہیں وراثت ان میں تقسیم ہوگی۔ لیکن جس طرح انہوں نے آنے والوں کو ویلکم کیا اور اپنے خون کے رشتوں سے بھی آگے بڑھ کر انہیں مقدم رکھا، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔
اللہ تعالیٰ کی خاطر انصار اور مہاجرین کی جب تک یہ محبت نہ ہو دین آگے نہیں بڑھتا، دین پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ جب ایمان والوں کے دلوں میں باہم ٹرسٹ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے خلاف عداوت اور بغض ہوتا ہے، تو دین کا کام رک جاتا ہے اور ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور جہاں تک ایمان، ہجرت اور جہاد کے فائدوں کا تعلق ہے تو فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سنن نسائی کی حدیث ہے یہ، جو شخص مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت کی، میں اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر اور جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ اور جو شخص مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا اور اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا، تو اس میں اس کے لیے جنت کے کناروں میں ایک گھر اور جنت کے درمیان میں ایک گھر اور جنت کے انتہائی بلند حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ جس شخص نے یہ کام کیے، اس نے خیر حاصل کرنے کا کوئی موقع اور شر سے بھاگنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا اور جہاں مرضی فوت ہوا۔ یعنی ایک وہ جس نے ایمان اور ہجرت اختیار کی اور دوسرا جس نے 3 کام کیے، تو جو جتنے زیادہ کام کرے گا اس کے لیے اتنے زیادہ پوائنٹس ہوں گے اور ان کا اجر بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ فرمایا جس شخص نے یہ کام کیے، اس نے خیر حاصل کرنے کا کوئی موقع اور شر سے بھاگنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا، وہ جہاں مرضی فوت ہو، یعنی اس کا اجر اس کے لیے محفوظ ہے۔ تو ہماری سورہ الانفال الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ سورہ توبہ شروع کرتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے۔ قرآن مجید کی یہ واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہی نہیں۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی امانت داری کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت میں سے انہیں جو چیز جیسے ملی انہوں نے ویسے ہی آگے پہنچا دی، اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں داخل نہیں کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لکھوائی؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی؟ نازل کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بسم اللہ تو امان کے لیے ہے، اللہ کے نام کی رحمت اور برکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور یہاں رفع امان کا ذکر کیا جا رہا ہے مشرکین کے لیے۔ یہ مدینہ کے دور کی آخری نازل شدہ سورہ ہے جس میں اب مسلمان طاقتور ہو چکے تھے اور ان سے کیے جانے والے معاہدوں کی جو لوگ خلاف ورزی کر رہے تھے، اب ان کی خبر لینے کا وقت آ گیا تھا، تو ان کے لیے رفع امان، یعنی امان ختم ہے، اب معاہدے ختم ہیں۔ پیچھے معاہدوں کے توڑنے کی بات ہوئی تھی کہ اعلان ان کو سامنے لا کر ختم کرو، اب اس سورہ میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ اعلان برات ہے یعنی آئندہ کوئی معاہدہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے، یعنی امن کے معاہدے پہلے کیے ہوئے تھے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللہ، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے، یعنی پھر بھی انہیں مہلت دی گئی کہ اس میں یہ فیصلہ کر لیں، چاہیں تو مسلمان ہو جائیں، چاہیں تو مسلمانوں کا علاقہ چھوڑ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر جو حج کا دن ہے اور عمرہ حج اصغر ہوتا ہے۔ حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری الذمہ اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی یہ بہتر ہے، جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ یعنی اگر توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ تو امن میں رہو گے، اور اگر نہیں ہونا چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے۔ اب تمہاری شامت کا وقت ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقی ہی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جنہوں نے کوئی عہد نہیں توڑا تمہارے ساتھ، بھلے مانسوں کی طرح چلے، ان کے ساتھ کی گئی مدت پوری کی جائے۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا اور ہے۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت جنگ میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن سنا دو تو اس وقت
یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے اور کوئی جنگی چال کے طور پر مجھے ٹال مٹول کر رہا ہے، یعنی پسند کی چیز میں مجھے الجھا رہا ہے۔ اس وقت بھی حکم کیا ہے کہ قرآن سنا دو، یعنی کسی بھی موقع پر اگر کوئی دھوکہ بھی دے رہا ہو، آپ کو صرف خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہو، تو بھی سناؤ، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جسے سن کر دل ہل جاتے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ تمہارے وہ دشمن جو تمہارے مخالف ہیں وہ قرآن سن کر تمہارے دوست بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے، جیسے بہت سے موقع پر ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے دشمنوں کو قرآن پڑھ کے سنایا تو ان کے دل نرم ہو گئے، پگھل اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آیت نمبر 7، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اشارہ ہے کچھ قبائل کی طرف جو مسلمانوں کے وفادار تھے، اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے تھے، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ پس اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کی شرائط کیا ہے، کہ کفر سے انسان توبہ کر کے پھر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور وہ نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ پس جب وہ یہ کام کرنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور جان کو مجھ سے بچا لیا، سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کے باطل کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ انسان کیا کرے، ایمان لائے، توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، ایسے ہی لوگ پھر دینی بھائی بن سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی نہ کرتا ہو، اسے دین کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے نام پر دوستی نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں سے تعلق میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ان کا اثر تم پر بھی ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 12، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی لوگ تھے؟ کیا تم ان سے لڑتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا، اللہ سب کچھ سننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، درا حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی مسجد کی خدمت کرتا بھی ہے، مثلا وہاں اگر کسی کو صفائی کا عملے کے طور پر رکھا ہوا ہے، یا کوئی مسجد کے مہلک حصوں کو صاف کرنے کے لیے، یا کوئی مسجد کی فنڈ ریزنگ میں حصہ لے رہا ہے جبکہ وہ خود مومن نہیں، تو ان کا یہ مال ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ صدقات بھی صرف ایمان والوں سے قبول کرتا ہے۔
انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانے اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، انہی سے یہ توقع ہے کہ یہ سیدھی راہ چلیں گے۔ مسجدوں کا خیال رکھنا اور ان کی نگہبانی کرنا اور ان کی تعمیر کرنا اور ان کی صفائی ستھرائی کرنا، ان میں نماز پڑھنے کے لیے خود بھی جانا، تو ایسے کرنا اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کاموں میں سے ہے۔ 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے کی جگہ میں سایہ دے گا جس دن ان کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، عادل امام کو اور اس جوان کو جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور وہ شخص جس کا دل مساجد سے لگا ہوا ہو۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ تو مسجد میں لگا ہوا ہے، مسجد سے معلق ہے، یعنی اس کے دل میں بار بار مسجد کا خیال آتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، تراویح ہو یا قرآن کی مجلس ہو، اس کے بعد جب ہم اٹھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس جگہ کو صاف کرنا چاہیے، کوئی چیز وہاں چھوڑ کر نہیں جانی چاہیے، خواہ گندگی ہو یا کوئی اپنی بھولی ہوئی چیز ہو، اٹھنے سے پہلے اپنی ہر چیز کو صاف کرنا چاہیے۔ پھر جس طرح ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، بیڈ رومز کی صفائی کرتے ہیں، ڈرائنگ رومز کی سب سے زیادہ صفائی زیادہ کرتے ہیں، لیکن جس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں وہ دینی مجلسوں کی جگہ ہے۔ کسی مسجد میں چلے جائیے، صفائی کا حال دیکھ لیجئے۔ نوجوان نسل مسجدوں میں جانے سے کیوں گھبراتی ہے؟ کیونکہ جو تفریح گاہیں ہیں وہ خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہیں، اٹریکٹیو ہوتی ہیں، گھر بہترین ہیں، مسجدیں فقیر ہیں، تو ایک امیر جگہ سے اٹھ کر ایک فقیر جگہ کوئی کیوں جائے گا؟ ایک کانسیپٹ بن گیا ہے نا کہ جو عبادت گاہ ہے وہ گھٹیا درجے کی ہونی چاہیے۔ باہر سے بے شک شیشے نقش و نگار لگا کر سجا دیں، لیکن اندر کی جو صفائی اور جو عبادت میں مزہ دینے والی چیز ہے، عبادت کے لطف کو بڑھانے والی جو چیز ہے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں، تو آپ میں سے ہر ایک کے دل کی محبت سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی مسجد کے لیے ضرور کرے۔ آپ جب اٹھتے ہیں تو چاروں طرف نظر ڈال کر چلے جائیں کہ کیا یہ چیز درست نہیں ہے، اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں جس مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے جائیں، وہاں کی بہتری کے لیے اس کی انتظامیہ کو کوئی مشورے دے سکتے ہیں، عملی طور پر مالی مدد کریں، یا ایسے علاقے میں جہاں مسجدیں نہیں، وہاں اپنے نام کی، اپنے والدین کے نام سے جس چیز کے لیے توفیق ہو وہاں مسجدیں بنوا دیں، کیونکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پورے پورے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں، اور بعض جگہ ایسی ہیں جہاں مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، انہیں تنخواہ دینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مؤذن نے بھی کھانا ہے اور امام نے بھی کھانا ہے، ان کو کوئی ٹکائے گا تو وہ ٹکیں گے۔ آبادی کے لوگ کچھ دیں گے آبادی کے لوگ کچھ دیں گے نہیں تو وہ ٹکیں گے کیسے وہاں پر؟ آپ لوگوں کے گاؤں کے اندر یا پیچھے کوئی گھر ہے یا ایسی جگہ ہیں جہاں مسجدیں بے آباد ہیں، تو پتہ کر کے ان کو کسی نہ کسی طرح مال لگا کر سپانسر کر کے آباد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے، اے ہمارے رب، کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ پھر مسجد کی آبادی جنت میں مہمانی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ نے جنت میں اس کی مہمانی کا سامان تیار کر رکھا ہے، صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مسجد کی آبادی سے زیادہ بھی اہم ایک کام ہے، اس سے بھی بڑا ایک عمل ہے۔ مختلف کاموں کے درجے مختلف کاموں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ گھر کی صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن مسجد کی صفائی اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ گھر کو سنوارنا اچھا کام ہے، مگر مسجد کو سنوارنا اس سے بھی زیادہ اچھا کام ہے۔ مسجد کو سنوار لیا آپ نے، آباد کر لیا، سب کچھ کر لیا، تعمیر کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا اس سے بھی اعلیٰ کام ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اور اللہ پر اور اس روز آخرت پر، اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ یعنی مسجد حرام میں بیٹھنا اور وہاں کی صفائی کرنا اور وہاں پر عبادت کرنا، یہ بہت بڑے اعلیٰ درجے کے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانا، اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ اس سے بھی بڑا کام ہے۔
اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی تو کہیں کوئی کمی نہیں ہے، اور جس کو جتنا چاہے وہ دیتا چلا جاتا ہے۔ بندوں کی ہرس ختم ہو جائے گی جو دنیا میں کبھی نہیں ہوتی۔ ایک چیز مل جائے تو دوسرے کی خواہش، لیکن وہاں جنتی کہیں گے بس تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اب تو ہمیں سب کچھ مل گیا۔ چیزوں کی وہ ہرس اور لالچ ختم ہو جائے گی، اور وہ اس طرح سے بڑی چیز کی طرف تمنا رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار ہے، اس کا انہیں انتظار اور شوق رہے گا۔ لیکن یہ انہی کو ہو سکتا ہے جو دنیا میں نماز کا انتظار کریں اور شوق رکھیں اور دوڑ کر نماز کی طرف آئیں اور انتظار کریں کہ کب نماز شروع ہوگی کہ قرآن سنیں۔ ان کے لیے تھوڑی جو آتے ہی ادھر ادھر واش روم میں بیٹھ کر وضو میں 1 گھنٹہ لگا کر وقت ضائع کر کے آ جائیں۔ کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی بڑے نہیں ہوتے، وہ بچوں والے کام کرتے رہتے ہیں۔ جیسے بچے مسجد میں پڑھتے ہیں تو ان کو سپارہ پڑھتے پڑھتے پیاس لگ جاتی ہے، پھر استاد جی پانی پلا لے، پانی پینے کے لیے جائیں تو واپس نہیں آتے، تاکہ جتنا وقت باہر گزر جائے چھٹی کا اتنا اچھا ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے آپ کے اندر، یعنی نماز کی شکل میں، تو کل بھی ملاقات کا شوق ہر شوق سے بڑھ جائے گا۔ دنیا میں ابھی بھی بہت کچھ کشش ہے، تو ایک کے بعد ایک چیز کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، لیکن اپنے اندر ایک میزان رکھنا ہے، منزل کا تعین کرنا ہے کہ مجھے ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ خود بخود نہیں پیدا ہوتا، یہ آپ ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوتی ہے، کوشش، تمنا، تڑپ طلب، ہر چیز کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے تاکہ آخرت میں تیرے دیدار کی لذت پا سکیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی طرح نہیں ہے، پھر وہ کیا ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے تو ہم کس چیز کو تصور میں نہیں لا سکتے، اگر آئے تو اسے فوراً ہمیں رد کر دینا چاہیے۔ وہ ان سب چیزوں سے مختلف ہے، وہ کچھ اور ہے، تو پھر اس کو دیکھنا جو اپنی قسم میں ایک الگ ہی بات ہوگی۔ وہ اپنی مثال آپ ہے، اور نہ مثال کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا، اور وہ ایسا یونیک ہے کہ اسے دیکھنے کی پھر کتنی بڑی خوشی ہوگی۔ دنیا میں انسانوں کو شوق ہوتا ہے کہ یونیک چیزیں دیکھیں۔ ہمیں کیا چیز حیران کرتی ہے؟ کوئی بھی انہونی چیز دیکھیں، مگر تتلی دیکھیں مثلا، آپ اس کے مختلف رنگ دیکھیں تو ایک دم بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے پڑی رہ جاتی ہیں، اور آپ تتلی کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ معمولی سی چیز ہے، حالانکہ وہ اس لیے کہ وہ منفرد ہوتی ہے، اس کے پروں کے کلر انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے مثال نہیں دی جا سکتی، اور کسی چیز کو سامنے رکھ کے اللہ کو سوچا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تجربہ ایک بالکل ہی الگ بات ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں شوق پیدا کرنا ہے۔ ہم دنیا کے دھوکے کے متاع الغرور کی بات بار بار کر رہے ہیں ہر روز، تو یہ متاع الغرور سے نکل نہیں سکتے جب تک حقیقت کو نہ پا لیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیں نیاز میں۔ لیکن کہاں تڑپ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کوئی نہیں تڑپتا۔ جب اس کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے تو پھر ہی انسان اس کے آگے صحیح معنوں میں جھکتا ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ یعنی ہمیشگی کی جنت ہوگی۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے محبت نہ کرو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں،
تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویوں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کے ایمان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ اور فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مال، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے محبت کرنا ہے۔ ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر سب سے بڑھ کر بڑا ہے، اور جب تک کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی انسان قربانی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو تو پھر چھٹی سمجھی جاتی ہے، یعنی انسان کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی چٹی پڑ گئی، تاوان ہی ہوتا ہے، جرمانہ سمجھتا ہے، تو جو کچھ دینا پڑتا ہے، مال دینا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، تو پھر انسان اس کو بوجھ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اوہ پھر میری ڈیوٹی لگ گئی، اوہ پھر یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا، تو وہ وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے روتے ہیں۔ اے اللہ تو میرے لیے ذریعہ بنا، میں تیرے راستے میں کچھ کر سکوں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے ایک بہت واضح معیار قائم کیا گیا ہے کہ یہاں مسلمانوں میں بھی فرق ہے۔ کچھ لوگ تو اللہ کے دین کے کام کرنے کو اپنے اوپر چٹی سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کسی طرح ہمیں اپنے دین کے راستے میں لگا لے، ہم سے اپنے دین کا کام لے۔ اور اس آیت کے اندر جتنی چیزیں گنی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بہت بڑی امتحان کی چیزیں ہیں، اور ان سب چیزوں سے نکل کر اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کی محبت کرنے کو ہمیں کہا گیا ہے۔ پھر جاہدم فی سبیلی کی بات ہوئی ہے کہ اس کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ مثلا قرآن مجید میں قرآن کی تبلیغ کو بھی جہاد کبیر کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا، جہاد کا لفظ صرف قتال کے لیے نہیں آتا، بلکہ قتال کے علاوہ ہر اس سخت محنت، جد و جہد اور کوشش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے، چاہے وہ قلم سے ہو، زبان سے ہو، مال سے ہو، ذہانت سے ہو، کسی بھی اسکل کے ذریعے سے ہو، کوئی بھی چیز۔ ہماری جاب پیچھے اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کی خدمت کرنے کا جذبہ کہ باقی ہر چیز اس کے سامنے مان پڑ جائے، باقی چیزیں ضرورت کے تحت کر رہے ہوں اور دین کے لیے جی رہے ہوں اور مر رہے ہوں، جب تک یہ تڑپ نہیں ہوگی اس وقت تک سچے مومن نہیں قرار پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا زبانی دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن محبت کے لیے قربانی کرنا، اپنا وقت دینا، اپنی جان دینا اور اپنی انا کو قربان کرنا، اپنی اعلیٰ ترین خدمات کو، جس کو اگر دنیا میں لگایا جائے تو لاکھوں کے مالک بن جائیں، انہیں دین کے لیے استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا، ان تک خیر کا پیغام پہنچانا، ان تک قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، ان کے لیے جینا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد۔ اور جیسے سادے سے شعر میں بھی کہا گیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یعنی میری نماز، روزہ، ہر چیز اصل میں اس کام کی تیاری کے لیے ہے، وہ الگ سے کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں، جو دراصل یہ سب چیز کی تربیت ہو رہی ہے، صبر کی، اپنی بھوک پیاس، جذبات، نفساتی خواہشات، ہر چیز کنٹرول کرنے کی، کیونکہ کنٹرول کرو گے تو کچھ کام ہو سکے گا، اگر کنٹرول نہ ہو تو کیے ہوئے بڑے بڑے کام بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ آیت پڑھتی ہوں وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان میں بہت اچھی طرح سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں ایسے اوقات کار کا پابند کر دیا گیا ہے کہ قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، آپ سو سکتے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو ایک طرف قیام کرنا ہوتا ہے اور دوسری طرف سحری کھانی ہوتی ہے، تو کیا کریں گے کیسے؟ قیام چھوڑ کر بھی نہیں سو سکتے۔ آپ سوچیں صبح کر لیں گے، صبح بھی ٹائم کوئی نہیں ہوتا، دوسری طرف سحری کھانی ہے، سحری کھانے میں برکت ہے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسے کیسے سامان تیار کر رکھے ہیں۔ اگر یہاں آنکھیں گرم ہو رہی ہیں تو نیند کی کمی کی وجہ سے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا سامان بھی رکھا ہوا ہے، صرف دیکھ رہا ہے کہ آج کون اس کے لیے قربانی کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنا بھی مال، تجارت، جو کچھ ہے، یہ دنیا صرف ضرورت کی چیز ہے، اس کے لیے بھی کوشش کرے، لیکن کوئی بھی دنیا کا کام، دنیا کا عہدہ،
دنیا کی جاب، دنیا کا نام، میرٹ، ایوارڈ، کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کام کے اوپر سبقت نہ لے جائے۔ پھر خواتین کے لیے خاص طور پر مساکن و طرز و پسندیدہ گھر، آرام دہ گھر کہ جہاں انسان کو ہر طرح کی بے فکری ہوتی ہے، حقیقی معنوں میں وہ آرام کرتا ہے۔ ہمیں دنیاوی چیزوں سے، گھروں سے محبت اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اس کو صاف ستھرا کرنا، اسے سنوارنا، سجانا، ایک پرآسائش علاقہ ہونا، یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر فتربصوا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہاری ذلت کا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں کہیں بھی، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، کمزور ہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں، دین کے لیے نہیں جی رہے۔ ہمیں دین کے لیے جینا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ یہ زندگی جس نے دی ہے اس کی راہ پہ لگانی ہے، اور اسی لیے تو دی بھی میں نہیں نا کہ ہم دنیا کی چند دن کی حقیر نعمتوں کے پیچھے آرام کرتے رہیں اور انہی کے پیچھے بھاگتے رہیں، جو ساری اکٹھی بھی کر لیں تو آخر چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یہ کس قدر دھوکے کا سامان ہے۔ اس سے زیادہ دھوکا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ساری زندگی اپنا پورا ٹیلنٹ اس کام کے لیے لگا دیں، کھپ جائیں اور آخر میں ہاتھ کچھ نہ آئے، سب دوسرے لے جائیں۔ کیسا گھاٹے کا سودا ہوگا یہ۔ زندگی تو کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ نہیں دیتے ہم، مرنے کے بعد سب چھوڑ جانے کو تیار ہیں، نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنِ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا۔ ابھی غزوہ حنین کے روز، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرور تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، 12,000 لوگ تھے، تو سب خوش تھے کہ اب تو ہم دشمن کے مقابلے میں زیادہ ہو گئے ہیں، اب تو ہم جیتے ہی جیتے۔ اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر انجام دکھا دیا۔ مدد تو اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کثرت تعداد سے تو فتح نہیں ہوتی۔ بدر میں تمہاری کامیابی ہوئی تھی کم تعداد کے باوجود، تو یہاں زیادہ تعداد کے باوجود تم دشمن سے پسپا ہونے لگے، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ قبیلہ بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے، انہوں نے ایسے تیر برسائے کہ مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے، میدان جنگ چھوڑنے لگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی۔ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرے۔ تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، یعنی اب اللہ کے گھر کی عبادت، پاک گھر کی عبادت صرف پاک لوگ ہی کریں گے۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے کیونکہ حج کے ساتھ ان کا بزنس وابستہ تھا، تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے۔ اللہ علیم و حلیم ہے، حکیم ہے، یعنی صرف دنیاوی تجارتی فائدوں کی خاطر اپنے دین کو قربان مت کرو، دینی روایات پر سمجھوتا نہ کرو۔ اب یہ اوپر جو بات کی گئی ہے کہ مشرکین ناپاک ہیں، تو یہ عقیدے کے اعتبار سے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ جو شخص شرک کرتا ہے اس کا ہاتھ ناپاک ہے، یا اس کا جسم اچھوت ہے، یا اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، یا اسے چھونا نہیں چاہیے۔ یہاں پر عقیدے کی بات کی گئی ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور اس روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں کرتے، اور دین ہے حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنے زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ تو اتنی شخصیت پرستی کہ وہیں سے شرک کی ابتدا کی۔ انہوں نے اپنے علماء کو یا ان کے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے برابر قرار دیا، اور بعض اوقات یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، یہ دیکھتے کہ ہمارے علماء، اسکالرز اور ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، اس بارے میں ان کا فیصلہ ورڈکٹ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عدی بن حاتم نے کہا تھا کہ ہم پر جو یہ الزام ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے، تو یہ الزام کیوں ہے ہم پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اب واقعہ نہیں کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تم ان کو حرام مانتے ہو، اور جو یہ حلال قرار دیتے ہیں تم انہی کو حلال کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے۔ تو فرمایا یہی تو ان کو الہ بنانا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ حلال اور حرام کا قانون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے اور جس چیز کو چاہے حرام کرے، بندوں میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے۔ ایسا کرنا ناجائز ہے اور ایسا کرنے والا مجرم ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے کے کیے ہوئے کو مان جائے تو وہ اس کو ایک طرح سے الہ مان رہا ہے، شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، وہ یعنی اللہ وہ معبود ہے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے، یعنی اللہ اسلام ہر دین پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔